السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں،
اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ابھی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ہم سب ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے عمل سے، زندگی سنورتی ہے عمل سے۔ ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے، اللہ کے قرآن کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک انعام کیا نصیب فرمائے گا۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا میرے آقا اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کر دیں گے، ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، چاہو نہ چاہو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے کہ ہم دین کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کی نیت کریں۔ ہمارے زمین پر عمل کی نیت کرنے میں دیر ہوگی، اللہ کے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بہت مختصر باتیں کرنی ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آوے تو زبان پر درود شریف ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جب ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ اس قدر احسان عظیم ہے حضرت
اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کہ ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، ہم سب کی بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، اور اس کھال سے، اس چمڑی سے ہم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے لیے جوتے بنائیں، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس قدر احسان عظیم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ہیں۔ تو جب بھی نبی کا نام آوے تو بولو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود شریف کو اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، درود شریف کو اس دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھیں، ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ بولو بے شک ہم کوئی احسان کرتے ہیں، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم کہ ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھتے رہیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ بولو کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ اور کسے پوچھا جا رہا ہے؟ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں؟ اللہ نے پوچھا میرے محبوب جب آپ کی امت آپ پر درود پڑھتی ہے تو آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں، یا جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے رہیں گے آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جو دنیا کی زندگی میں مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا ہے، امت سے محبت کی ہے، ہر وقت فکر رہی ہیں کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے، میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے چہرے مبارک کو جھکا لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہو اس کو ہم گنہگاروں کی درود کی کوئی ضرورت ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، ارے یہ درندے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ فرشتے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے صاحب بیان فرمایا سب سے پہلے اللہ اور اس کے فرشتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والے مردوں سے بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی جتنا ہو سکے میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے گا تو بولو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، دیکھو یہ یاد رکھنا
ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج قبول بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے صدقات و خیرات کیا، اس کا صدقات و خیرات مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی کاروبار کے معاملے میں پریشانی ہے، تو حلال روزی کے لیے پریشان ہو چکا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی قرض میں ڈوب چکا ہے، تیرے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کوشش کرتا جا اور میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا جا، اللہ تجھے قرض سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، شادی کے لیے کوئی مناسب رشتہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ آسمانوں پر نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائیں گے۔ الغرض دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، درود شریف پڑھنے پر اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اور بولو جس کی دنیا بہتر بنی اس کی آخرت بہتر بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سے وقت میں مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بس ایک دو باتیں ہم سب کو سمجھنی ہیں اور نیت اور ارادہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میرے پیارو، دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جو ولیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا یعنی گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے اور ایک نے ایک دن میری موت آنی ہے۔ بولو ہر ایک کو ہے کہ نہیں یقین؟ اور یہ کورونا کے زمانے میں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ تھوڑی معمولی سی سردی میں دنیا سے چلے گئے، بہت سے لوگ کوئی بیماری نہیں تھی، معمولی کھانسی تھی دنیا سے چلے گئے، بہت سے لوگ کوئی بیماری نہیں تھی، معمولی سی سردی تھی، معمولی سی بخار تھا، دنیا سے چلے گئے۔ تو دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے۔ دیکھو یہ بات تو فائنل ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، بولو بے شک۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں سن لو،
ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی. ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ گھر میں رہتا تھا یا گھر میں رہتی تھی. ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی. لیکن آج وہ دین آیا, تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے, مجھے کفن پہنایا, کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا, گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا, محلے سے نکالنے کے بعد مجھے شہر سے نکالا, اور شہر سے نکالنے کے بعد مجھے قبرستان کے حوالے کیا اور ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیا. جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے. اپنے اس حال کو بھول مت جانا. اور میرے پیارو, جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً سوچ لینا چاہیے آج اس کے انتقال کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے, وہ دن دور نہیں ہے میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی. جانا ہر کسی کو ہے, بولو بے شک. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے قل, دیکھو اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے, ہمارے آقا نے ہم سے بڑی محبت فرمائی ہے. اللہ فرماتے قل, میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام پہنچا دو, متاع الدنیا قلیل. جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہو, جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, جس دنیا کی محبت میں پڑوس پڑوس سے لڑ رہا ہے, جس دنیا کی محبت میں تمہارے دل میں نماز کا تمہارے دلوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں, جس دنیا کی محبت میں تمہارے دل میں شریعت و سنت کی کوئی اہمیت نہیں, جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے چلے جاتے ہو, جس دنیا کی محبت میں تم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہو, فرمایا متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی زندگی تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی, بہت تھوڑے دنوں کی زندگی ہے. اور بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ رات گزر رہی ہے, دن گزر رہا ہے, یوں ہی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. دیکھو ابھی رمضان کا مہینہ گزرا, 6 مہینے گزر گئے, اب بالکل قریب واپس رمضان کا مہینہ آ گیا. ایک رمضان جاتا نہیں, دوسرا رمضان فوراً سر پر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک جمعہ جاتا نہیں. اور یہ حدیث شریف میں لکھا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنوں میں سے برکت ختم ہو جائے گی, یعنی سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے, مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے, ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے, اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے. اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا دن کہاں ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اس کا اندازہ بھی ہوتا نہیں ہے. فرمایا متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقی. دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے, کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے, کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے, ارے کوئی اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے. دنیا کی زندگی میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں, ہر ایک کی ایک حالت نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے کسی کو مالدار بنایا, کسی کو غریب بنایا, یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے. لیکن دنیا کی زندگی کا بھروسہ نہیں, اعتبار نہیں, اصل بھروسہ کہاں کی زندگی کا ہے. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, یعنی یہاں تو اچھے گھر میں رہتے ہو یا جھوپڑے میں رہتے ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, سخی ہو یا دکھی ہو, یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, یعنی مرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہیں. وہاں پر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اللہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں اگرچہ فرما برداری کرنے والے, اللہ کی ماننے والے, آقائے دو جہاں سے سچی محبت کرنے والے, اور اللہ کی نہ ماننے والے اور نبی سے محبت نہ کرنے والے, اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو, اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو, اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو, لیکن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آخرت میں مجرمین کو, گنہگاروں کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی مجرمین الگ ہوں گے چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ
ہو اور نیک لوگ الگ ہوں گے. یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم, 2 دن کی زندگی, ہم نہیں کہتے 2-4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی. حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم, 2 دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں اور کیا غم کریں. حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں, اور میرے پیاروں جب ہم کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں نا, تو جب تک اپنے گھر پر واپس لوٹتے نہیں تب تک سکون ملتا نہیں ہے, اور دل میں یہ بات سوار رہتی ہے کب میں اپنے گھر میں عافیت کے ساتھ واپس پہنچ جاؤں, کب میں اپنے گھر پر واپس چلا جاؤں. یہ دنیا کی زندگی ہمارا گھر نہیں ہے, بلکہ ہم تو مسافر ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یہ فلانا گھر میرا, یہ فلانی زمین میری, یہ فلانی دکان میری, لیکن مرنے کے بعد اس کا رہتا نہیں ہے. اس کے وارث کچھ اور ہو جاتے, کوئی اور ہو جاتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے, کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے, لیکن اللہ فرماتے میرے بندو سن لو, آخرت کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, بلکہ وہاں تو بھلائی ہی بھلائی ہے, وہاں تو سکون ہی سکون ہے, وہاں تو اطمینان ہی اطمینان ہے, وہاں کوئی ٹینشن نہیں. کن لوگوں کے لیے؟ لیمن اتقوا, جن کے دل میں حضرت اقدس کی سچی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے دل میں حضرت اقدس کا سچا پیار, زبانی محبتیں نہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی سے پیار کرتے ہیں, ہم نبی سے سچا عشق کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں آرام سے سوتے ہیں. یہ میرے محبوب کی محبت نہیں ہے. آپ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کو مانتے, پیران پیر, عالم ربانی, محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے زبردست ولی کامل, سلطان الاولیاء ہیں. ایک مرتبہ تشریف فرمائے, ایک آدمی نے حضرت پیران پیر سے پوچھا کہ حضرت بتلائیے تو صحیح, ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے. بولو بے شک ہم بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں, اس کے بغیر اعمال مکمل نہیں. اگر ہمارے دل میں ہمارے آقا کی محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. پیران پیر سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت ہم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کس درجے کی ہونی چاہیے, محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ اب میں بھی کہتا ہوں میں نبی کا سچا عاشق, میں نبی کا سچا ماننے والا. تو فرمایا قرآن کریم کے 28 پارے میں ایک آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ پر عمل کر لو, تم نبی کے سچے عاشق بن جاؤ گے. اور جو نبی کا سچا عاشق یقیناً وہ اللہ کا بھی عاشق ہے. بولو بے شک. جس سے نبی محبت کریں اور جو نبی سے محبت کرے وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا, اور اللہ خود بھی اس سے محبت کرنے والے. اللہ اس بات کو قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے اللہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ فاتبعونی. ڈائریکٹ میری محبت تمہیں مل نہیں سکتی, اس کے لیے تمہیں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ, میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کرنی ہوگی, میرے نبی کی فرما برداری کرنی ہوگی, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایک ولی کامل تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے. شعر یعنی شاعری, جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شاعری. ایک شاعری پڑھتے تھے. کیا شاعری پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کس چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا, پوری بات کو سن لو. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا, اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا, جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا.
جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اللہ سے یہ سوال کر لیں کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے, اللہ سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ محمد عربی کی نماز کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے, تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا کرے گا, تو ہمیں انعام کیا دے گا؟ ہم اللہ سے پوچھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے یحببکم اللہ. اللہ فرماتے میرے بندو میں تم سے محبت کروں گا. کون محبت کرے گا؟ پیدا کرنے والا اللہ. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک کسی بندے سے یا کسی بندی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں, وہی لانے والے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ میں فلانی بندی سے محبت کرتا ہوں, میرے فرشتے تم بھی ان سے محبت کرو. اب جبریل امین ان سے محبت کرتے ہیں, پھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ, اللہ کی فلاں بندی جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں, یعنی جبریل محبت کرتے ہیں, آسمان کے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ زمین والے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے, ان سے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اور زمین کے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. معافی چاہتا ہوں, آج میرا آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا, چونکہ سردی بہت زیادہ مجھے کل رات سے ستا رہی تھی, اور کل رات سے چھینکیں بھی بہت زیادہ آ رہی تھی. لیکن میں نے سوچا کہ چلو آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت پر جمع ہونا ہوا ہے, مبارک پیغام کو لے کر, چونکہ آقا دو جہاں کا ہر پیغام مبارک ہے. بولو بے شک. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیغام میں زبردست نور ہیں. اس لیے میرے پیارو آج میں آپ کو ایک خزانہ دیتا ہوں. بولو چاہیے آپ کو وہ خزانہ؟ اور میں اپنی جیب سے نہیں دیتا, ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے دیا ہے. بس وہ خزانہ کو دے کر ہم بات پوری کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, لیکن طے کرو عمل کریں گے انشاءاللہ. حدیث کی کتاب بخاری شریف, آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف کا درجہ ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے, ایک مرتبہ اللہ ہر ایک کو دل سے دعا کر لو یہ ربیع الاول کے مہینے میں مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ ہر ایک کو ادب کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے. مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں پائی ہو اور موت بھی ایمان کی حالت میں آئی ہو, ان کو صحابی کہتے ہیں. ایک صحابی سخت بیمار ہے, اور بیماری ایسی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھنے کی طاقت بولو نا نہیں ہے. آپ بھی جاگ کر سن رہے ہو تو بولو بھائی نہیں ہے, ہم سب کا آپس کا مذاکرہ ہے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی, اور میرے پیارو جب بھی ہم ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے, یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے, طبیعت پوچھنے کے لیے, جس کو اپنی زبان میں کہتے طبیعت پوچھنے کے لیے تشریف لائے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں, اور وہ بیمار صحابی سے پوچھا اللہ کے بندے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جب بھی کوئی پریشانی آ جائے,
زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، زندگی میں کوئی ٹینشن آ جائے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اس وقت اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے فرمایا، اللہ کے بندے، چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ فرشتے اللہ کی معصوم جماعت جن کا کوئی گناہ نہیں، جب فرشتے دعا کرتے تو بولو رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے بیمار آدمی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو تکلیف ہے تو آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ ضرور اللہ اپنی بارگاہ میں دعا کو منظور فرمائے گا۔ اب وہ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی، بولو بے شک۔ میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں، ختم ہو جائے گی دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بولو بیماری بھی ختم، دنیا کی زندگی ختم تو تکلیف بھی ختم۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، موت تو ایک تحفہ ہے، ایک محبوب کو چھوڑ کر، ایک پول ہے، ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی دعا کر رہے ہیں، اللہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے بچا لینا۔ اور صحابی کا یہ ایمان ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی کی اس دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ ناراض ہوئے۔ محمد عربی کو اللہ نے خوبصورت بنایا تھا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ 14ویں رات کے چاند کو آپ دیکھو گے، جب آدمی کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے نا، تو جب غصہ آتا ہے تو غصے کے آثار بھی بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام، بولو خوبصورت، دنیا کی آدھی خوبصورتی تھی کہ نہیں تھی؟ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور یہی مصر کی عورتیں محمد عربی کے چہرے کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ لیکن ایک اور جواب سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی۔ تو بولو کس کی خوبصورتی زیادہ ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ۔ اب ہمارے نبی وہ صحابی پر ناراض ہو گئے، اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے؟ بولو نہیں۔ دنیا کی کوئی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی سردی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو میرے پیارو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ارے بولو ہوگی؟
نہیں ہوگی. چونکہ دنیا کی برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی کیسے برداشت ہوگی. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو. اب ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی میں تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں, بس وہ دعا میں آپ کو بھی بتلاتا ہوں, پڑھو گے انشاءاللہ. اور یہ آج کی مجلس میں اس دعا کو لے کر جاؤ. پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمارا ہر آنے والا دن, بولو گزر گئے دن گزر گئے, ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ. ہم سب کی یہ سوچ ہے 2020 گزر گیا, 2021 گزرنے کو ہے, پتہ نہیں 2022 میں کیا ہونے والا ہے. بولو یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ 2023 میں کیا ہوگا, 2024 میں کیا ہوگا, اور ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. بولو ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا بولو وہ بھی کس نے کیا؟ بولو نا کس نے کیا؟ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ کون کرنے والا ہے؟ اور اللہ پاک نے بڑی عجیب بات سمجھائی ہمیں. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں. چونکہ یہاں مرد بیٹھے, عورتیں بھی, عورتوں کے ساتھ بھی یہ باتیں ہیں, یہ ساری باتیں مردوں کے لیے خاص نہیں, ماں بہنیں بھی توجہ سے سنیں, عورتوں کے لیے بھی ہیں. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. ہم جو چاہتے وہ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے. ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ کے فیصلے بھی کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں, تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلے چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہوگا. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو دعا بتلائی. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا, آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا. اور یوں کہو تو غلط نہیں, ہمارے آقا کا فرمان بولو بالکل سچا فرمان ہے. آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں, میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے, کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے. اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو. اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو. اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے علماء نے لکھا ہے اگر کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے یہ دعا پڑھیں, اللہ حلال پاکیزہ روزی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں گے. قرض میں ڈوب چکے ہیں یہ دعا پڑھیں, اللہ قرض سے نجات کے راستے دکھائیں گے اور اللہ پاک خود مدد فرمائیں گے. اب وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے, ہر ایک کو یاد ہوگی. اگر یاد نہیں تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے. بولو کون سا پارہ؟ دوسرا پارہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یاد ہے نا, اکثر کو یاد ہوگی, پڑھو یاد ہے تو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس یہ چھوٹی سی دعا یاد تو ہر ایک کو ہے, صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. اب دعا کا ترجمہ سن لیجئے, کیا پیاری دعا ہے. اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے. بولو جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے دکان کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے گھر پر کوئی ناجائز قبضہ کر سکتا ہے؟ اس کی زمین پر کوئی ناجائز قبضہ کر سکتا ہے؟ نہیں. جس کی دنیا کی سنوارنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہو, دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ سکتی نہیں ہے. اور ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی اس لیے کہ پہلے دنیا کی زندگی ہے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ,
اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا لیجئے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی بنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک اگر ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق دے گا جو اعمال آخرت کو سنوارنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں کہتے ہم کو نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن دل چاہتا نہیں ہے، توفیق نہیں ملتی، فجر کی نماز میں اٹھنے کا ارادہ کرتے لیکن اٹھ نہیں سکتے۔ اس دعا کو سنت سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک آخرت کو سنوارنے والے اعمال کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا۔ اور فرمایا وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تو مجھے بچا لیجئے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں اللہ نے پاور رکھا ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی، حکیموں کی حکمت میں، باپوؤں کے، عاملین کے تعویذات میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، حکیم جواب دے چکے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، ارے تعویذ والوں کے پاس جا جا کے تھک چکا ہے، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو کہو انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بات چونکہ بیماری سے آ گئی تو میں نے آپ کو یہ دعا بتلا دی کہ بڑے سے بڑی بیماری بلکہ جان لیوا بیماری، چونکہ صحابی کی پوری کیفیت ذکر کی گئی کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، لیکن اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی، مکمل اللہ پاک نے راحت نصیب فرما دی۔ تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ راحت دینے والا کون؟ اللہ۔ پریشانی دینے والا کون؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ ہی ہیں۔ تو میرے پیارو آخرت کا سفر ہر ایک کو کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والآخرۃ خیر لمن اتقوا، اصل سکون و اطمینان والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، جن کے دل میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، ان کے لیے تو آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ جس نے دنیا کی زندگی میں رائی کے برابر نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے، میرے بندو میری بندیوں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ اور یہ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا عقیدہ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اچھے اعمال کر کے زندگی گزاریں گے پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، اور برائیوں میں نافرمانیوں میں نفرت والی زندگی گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اب آپ لوگ تھکے نہ تھکے، میں بولتے بولتے تھک چکا ہوں، آخر ایک بات بتلاتا ہوں، جب دنیا کی زندگی میں کوئی پریشان ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں کسی کو بیماری لگی، کسی کو پریشانی پہنچی، اللہ ہر ایک کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ہر ایک کو سکون و اطمینان والی دنیا کی زندگی بھی نصیب فرمائے اور آخرت کی زندگی بھی نصیب فرمائے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو وہ بیماری جو اس کو لگی ہے وہ بیماری مجھے نہ لگ جائے، وہ پریشانی جو اسے پہنچی ہے وہ پریشانی مجھے نہ پہنچے۔ ہم سب کی یہ سوچ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں ایک دعا بھی سکھلائی ہے کہ ہم کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو ایک دعا پڑھ لیں گے۔ اب وہ دعا آپ یاد کیسے کرو گے؟
دعائیں جن کے گھر میں دعاؤں کی کتابیں مسنون دعائیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ ایک دعا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، عافانی، جس نے مجھے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائی۔ بولو عافیت دینے والا کون ہے؟ سکون و اطمینان دینے والا کون ہے؟ وفضلنی علی کثیر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا ہے اس پریشانی سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی تمام مخلوق پر مجھے فضیلتیں نصیب فرمائی۔ اگر آپ دعا کتاب میں دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں، اور چونکہ ہمارا ڈیجیٹل انڈیا، بولو کون سا انڈیا ہے ابھی؟ ہر ایک کے پاس، بولو ہے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہو نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ موبائل ہر ایک استعمال کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں اس کا 99% استعمال غلط کرتے ہیں، 1% ہے جو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے جوانوں کی نمازیں اس کی وجہ سے، ہماری بہنوں کی نمازیں اس کی وجہ سے چھوٹ رہی ہیں، ہمارے بھائیوں کی نمازیں اس کی وجہ سے چھوٹ رہی، بلکہ نمازیں چھوڑنا تو دور کی بات، موبائل کی محبت میں بچوں کی تربیت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا، لوگ آپس میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اپنے ایک دوسرے کی باتیں پوچھتے تھے، ایک رائے ہوتی تھی، ایک مشورہ ہوتا تھا۔ آپ گھر کا ماحول دیکھو، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا، ماں اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہے، باپ اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہیں، بچے اپنے موبائل لے کر بیٹھے، یعنی اس موبائل نے دنیا کو تو قریب کر دیا لیکن آپس کے دلوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو آپ اگر اس دعا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اچھا موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ابھی جو بیان ہو رہا ہے وہ بیان، اور بہت سارے وظائف، بہت سارے عملیات آپ کو یوٹیوب پر رضوان پالن پوری آفیشیل لکھو گے تو ساری تفصیل آپ کو ملے گی، اور یہ دعا بھی اور آج کا یہ پروگرام بھی ملے گا انشاءاللہ، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ کسی کو پریشانی پہنچے، کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہو گیا، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہوا وہ فلانے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اچھا ہوا اس پر فلانا کیس ہو گیا، اچھا ہوا اس کو فلانی پریشانی پہنچی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک وہ پریشانی اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے یا خوش ہونے والی بندی کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ تو جب کوئی دنیا میں پریشان ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ پریشانی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بولو ہم نے کتنے جنازے دیکھے نہیں دیکھے؟ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، سنبھل جا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، سنبھل جا فجر کی نماز کو چھوڑتے ہوئے، سنبھل جا اپنے ماں باپ کے دل کو ناراض کرتے ہوئے، سنبھل جا حرام کمائی کرتے ہوئے، سنبھل جا جھوٹ بولتے ہوئے، سنبھل جا اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہوئے، سنبھل جا اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کرتے ہوئے، سنبھل جا اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہوئے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کتنے بھی اچھے سے گھر میں رہتے ہو، کتنے بھی اچھے سے بستر پر سوتے ہو، لیکن ایک دن ٹھکانہ کون سا ہے؟ بولو مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کا نمبر باری باری آنا ہے۔ اب ہم چاہتے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے، بولو کون کون چاہتا ہے؟ آج ایک عمل آپ کو بتلا دیتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے موت کے وقت ہمیں کلمہ ملے گا۔ پہلے ہم خود کلمہ پڑھیں گے، پھر دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چاہتے ہو؟ بولو موت کے وقت کلمہ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے، آپ کو معلوم ہے روح نکالنے والے فرشتے کون؟ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ اللہ نے نمازیں کتنی فرض کی؟ بولو 5۔ اور ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں یہ پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ پہنچانی چاہیے کہ نہیں پہنچانی چاہیے؟
اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آخری پیغام کیا دیا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا۔ اور آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر زیادتی کا معاملہ مت کرنا، کسی کو نہ ستانا، ارے کسی کو پریشان نہ کرنا۔ الصلاۃ پہلا پیغام تھا نماز۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو مسجدوں کا معائنہ کرتے، یعنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف رمضان والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف جمعہ والے نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے مومن بندے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ مومن بندہ یا وہ مومن بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب دنیا سے کوئی آدمی جاتا ہو نا تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ موت کی تکلیف میں کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ پڑھ کر سن کر وہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تاج سے طے کرتے ہو کہہ دو انشاءاللہ، اگر موت عافیت والی چاہتے ہیں، ٹھکانہ جنت چاہتے ہیں، دنیا کی دیکھو میں نے وظیفہ آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نمازیں پہلے ہیں، اور یہ سارے وظیفے نماز کے بعد کے ہیں۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال رہ گیا ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ تو اس کی تعداد کوئی فکس، 1 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، جتنی اللہ توفیق دے، جتنی اللہ سے زیادہ بھلائیاں چاہتے ہو اتنا زیادہ پڑھتے رہو گے انشاءاللہ تو اللہ پاک بھلائیاں دینے والا بولو کون ہے؟ تو آج سے طے کر لو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ میرے پیارو ایک آخری بس بات ہے، اب تھک گئے، ایک آخری بات ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مانتے آپ؟ ارے بولو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور یہ اللہ کے ولیوں کا دنیا میں ہونا یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کا سبب ہے، ورنہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے تو اللہ ہمیں کب کا بھی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن دنیا میں نیک لوگوں کا ہونا یہ دنیا کے بقا کا اور یہ دنیا کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان کو قبول فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب بڑی عجیب بات بیان فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، جانوروں سے کہیں گے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ بولو جانور بھی تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، جانور بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ چکلی کی آواز کو سنتے ہو، آپ کوے کی آواز کو سنتے ہو تو ان کی آواز وہ چلانے والی آواز نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور بھی آقا دو جہاں پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اگر شرکسی پر اور نافرمانی پر کوئی اترا ہے تو وہ انسان ہی اترا ہے، لیکن حضرت خواجہ صاحب بڑی عجیب بات بیان فرماتے، کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ نماز کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے، آج ہم پر حالات آئے، 2020 گزر گیا، 2021 گزرنے کو ہے، پھر بھی ہم فجر کی نماز میں مسلمانوں کے محلے سے گزرتے ہیں، تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا سکون و اطمینان سے مسلمان سویا ہوا ہے۔ تو میرے پیاروں میں آپ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ کو میری یہ بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ، بولو جھکیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ تو پوری دنیا ہمارے سامنے جھکے گی، اور ہم اللہ کے دربار سے دور بھاگیں گے
تو پوری دنیا کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا۔ آج سے 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز آج کی ظہر کی نماز سے شروع کریں گے اور 5 وقت کی نماز موت تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بس اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا، کوئی اچھی ٹوپی، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ 2 کام جس کی زندگی میں ہیں، جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے اور جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جس کی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو آج سے 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔